حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا. کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ. اللہ سے ڈر کر، قیامت کا خوف کھا کر، قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آئے. اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اور زانیوں الگ ہو جاؤ، اور بدماشوں الگ ہو جاؤ، اور چوری کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ، اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. الگ آواز آئے گی، الگ ہو جاؤ. میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، اس وقت کا کیا کہنا جب پوتا دادا کے کھڑے کھلتے ہوئے عیب دیکھے گا. اس وقت کیا بنے گی جب دادی کا دفتر کھل رہا ہوگا، پوتی سامنے کھڑی ہوگی. اس وقت کیا بنے گی جب نانی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا، نواسی سامنے کھڑی ہوگی. ماں کا حال سامنے کھل رہا ہوگا، بیٹی سامنے کھڑی ہوگی. اس وقت کیا حال بنے گا؟ اس لیے ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے خدا کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، دل و دماغ میں بسایا. جانتے تھے دنیا میں جو مصیبت چاہو اٹھا لو، عذاب معاف کرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں. آخرت میں جا کر کے پھر جزا اور سزا دو ہی مقام. عورت ذات ہو کر آج عورتوں کو یہ فکر نہیں کہ میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی صحیح آتا ہے کہ ایک دوسری عورت کو کلمہ سنا کر کے نہیں دیکھتی کہ ایسا نہ ہو اگر میرا کلمہ غلط ہوا تو میرا ایمان کہاں ہوگا. عورتیں کلمے کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتی. تمہیں معلوم ہے مرد ہو یا عورت ہو، جس نے جان بوجھ کر نمازوں میں بے پرواہی کی، قیامت کے دن خنزیر کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا. کچھ لوگ سوال کریں گے الہی یہ کون ہے؟ جواب ملے گا آخر الزماں پیغمبر کے بے نماز امتی ہیں. آج لوگ بے پرواہ بڑے پھرتے ہیں، شہری کھا کے سو گئے، فجر کی غائب کر دی، شام کو کھانے پہ لگے رہے، مغرب کی غائب کر دی. آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جتنا نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، نماز قضا کرنے پر، روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی اس سے ڈبل ملتا ہے. تو یہ صحابیہ ہے جو خوف خدا کھائے ہوئے ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے طہرنی، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی. حضور اکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا، معلوم ہوا عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے. فرمایا اگر تجھے سنسار کیا گیا تو تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ وار بنے گا؟ اور مسلمانوں، میرا تیرا، سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں. کہ جا کے دیکھ لو جیلیں بھری پڑی ہیں، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی کراڑ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا اور غیر مسلم کا قاتل نہیں. کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے. یہ مسلمان ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے.
کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ عورت ہے رو رہی ہے دربار رسالت میں، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں ہے۔ کئی دائیاں کاروبار بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو پیسے ڈبل ملیں گے، ہم ناجائز حمل نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے۔ خدا کی قسم جتنے اسقاط کرو گے اتنے قتل نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جو ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے، وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا، وہ قاتل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں، مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ وار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا، جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے۔ خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت۔ فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا؟ تو اسے لے جا، جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو، یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ حد جاری کی گئی۔ تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے۔ تسلی ہو گئی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی۔ 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے، انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا، ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا، ان کی زندگیاں گزری۔
صحابہ کرام مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی۔ اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے۔ غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی ہے، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے۔ کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ امام شافعی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی او میری دھی، تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چنجھا گئیں، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر، تو جاگتی رہتی ہے۔ رو کے عرض کرنے لگی، میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، شافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی۔ فرماتی ہیں جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں، مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھن گیا، تلاوت کی توفیق نہیں رہی، عورتوں کو توفیق نہیں رہی۔ اور جسے ایک سپارہ آتا ہے اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے۔ خدا کے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی ثواب ہے، اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی، موت آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو خدا کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو نیکیوں کا وقت ہے، آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے اب۔ فرمایا شب قدر رات جو ہے بڑی برکتوں والی رات ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اور 22 اور 24 اور 26 اور 28ویں رات میں تلاش کرو۔ جس کو 10 رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، فرمایا 832 برس 4 مہینے جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ 10 راتوں کے جاگنے میں، مگر کون جاگے؟ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو لوگ تراویح سویرے پڑھتے ہیں جیسے اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ ابھی وقت ہوا نہیں، پہلے اذان دے دیتا ہے ملا خدا کی نماز نہیں پڑھاتا، لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہوا پہلے اذان دے دیتا ہے۔ اور پھر جتنے لوگ کہتے ہیں آج تو کچھ ڈھیلا چلا ہمارا مولوی صاحب، انہوں نے کہا اچھا کل دیکھنا پھر تیز گام بن جاؤں گا، لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے۔ سجدہ صحیح کر، رکوع صحیح کر، اتحیات میں درود شریف صحیح پڑھ، دعا پڑھ، بیچ میں 4 رکعات کے بعد دعائیہ کلمات پڑھ، شاید یہ آخری رمضان ہو، چکر بازی نہ کر، پھر معلوم نہیں کس کو ملے گا اور کس کو نہیں۔ سحری کے وقت میں جب اٹھتے ہو 2 4 6 8 رکعتیں اگر تھوڑا سا نکال کر وقت پڑھ لو، کتنا بڑا اجر ہے۔ فرمایا وہ تاریکی وہ تنہائی، وہ تاریکی وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، وہ تاریکی وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدائی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی ادائے رس۔ بڑے مزے ہیں، رات کو تو 2 رکعت پڑھ کے تو دیکھ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تڑپتی تھی اللہ کے حضور میں، تو ہو اور تیرا پروردگار ہو، اس کا خزانہ ہو اور تیری جھولی ہو، مانگ اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے۔ کہتے تو ہو، عورتوں نے آج بھی بے شمار نے کہا، مرد بھی کہتے ہیں دعاؤں کے لیے،
اللہ تعالیٰ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مگر یہ بتاؤ، جو رو کر طلبگار مانگے گا وہ دوسرا کہاں مانگ سکتا ہے؟ اپنی اغراض کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اٹھو، رات کو اٹھو اور اس وقت میں سے کچھ سیکنڈ نکال کر، یا پھر افطار کے وقت۔ ہمارا تو سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے ادھر ادھر گپے مارنے میں، سامان رکھنے رکھوانے میں، بچوں کو اٹھانے بٹھانے میں۔ نہ، سکون سے روزہ افطار کیا کر، اللہ پاک سے مانگا کر، اپنے ایمان کی سلامتی مانگ، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ، اپنے عزیزوں اقربا، ساس سسر، دادا دادی، نانا نانی اور تمام عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ مالک کا خزانہ تیرے لیے بہ رہا ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے فیصلہ کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ جتنا گڑ گڑا کے مانگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جب مانگتا مانگتا رو پڑتا ہے، پھر میں اپنے دامن سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوں۔ بات ہے ساری یقین کی۔ اگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین آ جائے، اللہ کے قرآن پہ یقین آ جائے، نبی کے فرمان پہ یقین آ جائے، تو یہ ساری باتیں حل ہو سکتی ہیں۔ ورنہ رمضان اور قرآن غیر کا کیا لگتا ہے؟ ہزاروں مرتبہ آئے گا، ہزاروں مرتبہ چلا جائے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو، ایک ایک رات کی قدر کرو، ایک ایک دن کی قدر کرو، ایک ایک گھنٹے کی قدر کرو۔ خدا کی قسم، روزے دار کے منہ سے قیامت کے دن جو خوشبو آئے گی، غیر روزہ دار سر پٹک پٹک تباہی کر لے۔ یقین جانیے میدان حشر میں اللہ پاک اس گھبراہٹ والے دن میں جب روزے داروں کی مہمان نوازی کرے گا، خدا بند کریم جب دعوت کھلائیں گے، دوسرے لوگ رو رو کے مر جائیں گے۔ 20ویں روزے سے اعتکاف کا وقت آ رہا ہے۔ عورتیں اپنی گھر کی کوٹڑی میں یا مکان کے کسی کونے میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ فالتو بات کرنا، گھر کا کام کاج کرنا جائز نہیں۔ رات دن تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، ہر وقت اسی جگہ سویا کرے۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد اگر مسجد میں اعتکاف کریں بہت بڑا ثواب ہے۔ جامع مسجد میں اعتکاف کرے گا تو 500 اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ معتکف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو میرے دربار میں بیٹھ گیا وہ میرا بن گیا، میں اس کا بن گیا۔ فرمایا وہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں، اور مہمان کی فرمائش کو میزبان کبھی موڑا نہیں کرتا۔ اس لیے اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ مسجد میں مرد بیٹھے 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے فوراً بعد بیٹھ جائیں، اور جب تک عید کا چاند نظر آئے وہ مسجد میں رہیں۔ پیشاب پخانے کے لیے جا سکتے ہیں، کلام نہ کریں، باہر مسجد سے نکل کر کسی سے بات نہ کریں، تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں، نیند آ جائے سو جائے اور ورد وظیفہ پڑھتے رہیں، بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا قدردانوں کے لیے تو ایک بات اور ایک حدیث کافی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے قرآن کا نزول ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ خدا کا قرآن آیا۔ کون سا قرآن؟ جو قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، پلسرات پہ کام آئے، جنت میں داخلے کے وقت کام آئے، جہنم سے نجات کے وقت کام آئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی جس کے صدقے میں ملے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کی تلاوت کرو، محبت سے سنو، محبت سے پڑھو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ ہم زندہ اور جاگتے ہوئے اور تندرست اس مہینے میں اور جمعے کے دن میں بیٹھے ہیں، موجود ہیں۔ اللہ کچھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ اگر اس جمعے میں رمضان کے مہینے میں یہ اپنے دل کے اندر توبہ کر لیں کہ میں اپنی نماز کبھی قضا نہیں کروں گا،
بہت ممکن ہے رمضان قرآن کے صدقے میں اللہ تجھے توبہ کی پکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج یہاں بیٹھا بیٹھا کوئی جوان توبہ کر لے، میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈواؤں گا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے صورت ملاؤں گا، صحابہ کی صورت سے صورت ملاؤں گا، اہل بیت کی صورت سے صورت ملاؤں گا۔ خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ رمضان قرآن اور جمعے کے صدقے میں بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس جوان کے سارے گناہ معاف کر دے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، مگر اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ بھی تو کھول دیا۔ کبھی رمضان لے آئے، کبھی شب قدر لے آئے، کبھی لیلۃ القدر کی رات عطا فرما دی، کبھی فرمایا آ جا تو 1 روپیہ صدقہ کر، میں تیرے نام اعمال میں 70 لکھوں گا، کبھی فرمایا آ جا تو 1 روپیہ رمضان میں زکوٰۃ کا ادا کر، میں تیرے نام اعمال میں 700 لکھوں گا۔ کبھی کسی طرح سے بڑھا رہے ہیں، کبھی کسی طرح سے بڑھا رہے ہیں، اس کا کام بڑھانا ہو گیا۔ ہم خطاوار ہیں، ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے بھر کے پروگرام آپ کو بتا دیں ہم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ وبررۃ الکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن